بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل هزان ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الخطان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينهم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص ولم يرم حمص حتى آتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم من الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاسوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شان هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. حدیث ہرقل کا یہ آخری حصہ ہے. حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس میں مدار اسناد ہیں. شروع سے امام زہری تک جو سند ہے اسی سند سے کان ابن الناطور والی روایت بھی جڑی ہوئی ہے. اور اس کے پہلے جو روایت جو حضرت ابو سفیان کے تعلق سے ہے فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علی الاسلام، یہ امام زہری نے اپنے دوسرے شیخ سے روایت کی ہے. تو امام زہری ابن الناطور جو عبد الملک کے زمانے میں ایلیا یعنی بیت المقدس کا لاٹ پادری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شام کے نصرانیوں کا بڑا فرد تھا. وہ بیان کر رہا ہے. اور امام زہری نے ابن الناطور سے یہ روایت لی ہے، اور یہ معلق نہیں ہے بلکہ یہ مرفوع روایت ہے. تو فرماتے ہیں امام زہری کا یہ مقولہ ہے کہ ابن الناطور جو ایلیا کا حاکم یعنی امیر تھا اور ہرقل کا مصاحب تھا، وہ نصارى شام کے نصرانیوں کا لاٹ پادری تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلی آیا تو ایک دن صبح اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی،
اصبح یوما خبیث النفس، طبیعت اس کی گری ہوئی تھی، بگڑی ہوئی تھی۔ تو بعض پادریوں نے جو اس کے مصاحبین میں سے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ آج کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ہم کچھ بگڑی ہوئی پاتے ہیں، کچھ گری ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن الناطور کے تعلق سے حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ ابن ناطور نے یہ بات کہی کہ ہرقل جو تھا وہ نجومی تھا، کاہن تھا، وہ ستاروں کی چال پہ غور کیا کرتا تھا۔ تو اس نے اپنے پادریوں سے، اپنے مصاحبین سے یہ کہا جب انہوں نے یہ سوال کیا، استفسار کیا کہ آج آپ کی طبیعت بجھی بجھی سی ہے، گری گری سی ہے، طبیعت مقدر محسوس ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آج رات ستاروں پہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر ختنہ کون کراتا ہے، کون لوگ کراتے ہیں؟ فمن یختتن من هذه الامہ، موجودہ لوگوں میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ ان پادریوں نے، ان مصاحبین نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کراتا، اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم یہود ہیں کتنے ہیں، لہذا یہود سے آپ کو فکر مند ہونے اور خطرہ محسوس کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک فرمان جاری فرما دیں تمام حاکموں کو، تمام گورنروں کو کہ جو بھی یہودی ملے اس کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، لہذا قصہ ہی پاک ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہودیوں کی صورتحال جو ہے وہ فکر مند نہ کرے، آپ اس سے بے فکر رہیں۔ فلا یہمنک شانہم، ان کی صورتحال، ان کی حالت آپ کو فکر مند نہ کرے۔ وَاکْتُبْ إِلَىٰ مَدَائِنِ مُلْکِک، اپنے مملکت، اپنے قلمرو کے جو مرکزی شہر ہیں اور جو اس کے حاکم ہیں ان کو آپ لکھیے، تو جتنے یہودی ہیں سب کو وہ قتل کر دیں۔ فَلْيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ۔ یہ ابھی صورتحال پیش آئی اور گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اسی اثناء میں ہرقل کے پاس غسانی بادشاہ نے، غسان جو شام میں ایک صوبہ تھا، اور وہاں کے حکمران نے ہرقل کے پاس ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ معلومات رکھتا تھا، لہذا وہ آیا اور جب اسے پیش کیا گیا ہرقل کے سامنے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہرقل کے استفسار پہ تفصیل سے اس نے بتایا۔ سننے کے بعد اس نے کہا کہ ذرا اس کو لے جاؤ، دیکھو یہ ختنہ تو نہیں اس نے کرایا ہے، یہ مختون تو نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو مختون تھا وہ شخص۔ فنظروا الیہ فحدثوہ انہ مختتن، اس نے پھر عربوں کے بارے میں پوچھا کیا وہ ختنہ کراتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا ہاں وہ بھی ختنہ کراتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے جو تجزیہ کیا، جواب اس نے جو دیا، تو اس نے کہا ھذا ملک ھذہ الامہ، فقال ہرقل ھذا ملک ھذہ الامہ قد ظہر، اس جماعت کے، اس قوم کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست جو رومیہ کا جو ہے ذمہ دار تھا، لاٹ پادری تھا، جو عیسائیوں کا مرکز ہے، وہاں کا گویا کو بڑا تھا، وہ ہرقل کا مصاحب تھا، دوست تھا، اور جس طرح ستاروں کی گردش کے تعلق سے
کہانت کے تعلق سے، نجوم کے تعلق سے ہرقل کو ایک درک حاصل تھا، ایسی وہ شخص بھی تھا۔ لہذا اس نے اس کو خط لکھا، اور ہرقل اس وقت ایلیا میں ہے، بیت المقدس میں ہے۔ وہ خط جو ہے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بصرہ کے حاکم کو بھیجا گیا تھا، اور بصرہ نے ہرقل تک پہنچایا، تو وہ خط یہیں بیت المقدس پہنچا تھا، اور وہیں پر ہرقل نے لوگوں کے سامنے، اپنے مصاحبین کے سامنے، یا جو بڑے ذمہ دار عمائدین سلطنت تھے ان کے سامنے اس کو پڑھ کر کے سنایا تھا۔ اور اس وقت جو ہنگامہ برپا ہوا، جس کا تذکرہ ابو سفیان نے کیا، اور اس وقت ان کو باہر کر دیا گیا تھا، اور اس وقت کہا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ معاملہ غالب آ کر کے رہے گا، یہاں تک کہ اسلام کو میں نے قبول کیا۔ تو وہ واقعہ جو ہے وہ ایلیا کا، یعنی بیت المقدس کا ہے۔ ہرقل بیت المقدس سے خط لکھتا ہے اپنے دوست رومیہ کے لاٹ پادری کو، پوپ کو، اور خود یہاں سے اب روانہ ہوتا ہے، اور یہاں سے روانہ ہو کر وہ حمص جو بڑا مرکز تھا اور رومی سلطنت کا ایک اہم مرکزی شہر تھا، تو وہاں جب پہنچتا ہے تو پہنچنے کے ساتھ ساتھ روم سے بھی، رومیہ سے، یعنی وہ پوپ کی طرف سے بھی خط وہاں پہنچ جاتا ہے، جواب پہنچ جاتا ہے۔ اس جواب میں بھی تائید تھی اس بات کی کہ جو آپ نے تجزیہ کیا ہے اور ستاروں کی چال سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ نتیجہ صحیح ہے، ایسا ہو چکا ہے، اور نبی آخر الزماں کی بعثت ہو گئی ہے۔ اس پوپ کا نام زغاتر تھا، وہ ایمان بھی لے آیا۔ اس خط کی بنیاد پر جو ہرقل نے بھیجا تھا وہ اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، اور اس نے وہاں پر ویٹیکن سٹی جو ہے، جو مرکز ہے عیسائیت کا، اس کا وہ پوپ تھا، اس نے باقاعدہ بطارقہ پادریوں کو جمع کیا، ان کے سامنے دعوت رکھی اسلام کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب قبول کریں گے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ ہجوم کر کے اس پوپ کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو زغاتر کا جب خط پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا وہاں۔ ہرقل کے پاس پہنچا تو ہرقل کو اور زیادہ اطمینان ہوا، اعتماد ہوا، اور حمص پہنچ چکا تھا، لہذا حمص کے قلعے کے ایوان کے اندر اس نے تمام اپنے عمائدین کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس کے بعد اس نے یہ چاہا کہ اس کی اطلاع یہاں بھی کر دیں، اور آپ کے والانامہ کو پیش کر کے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ تو وہ شخص یعنی زغاتر کے بارے میں ہے کہ وہ کان نذیرہ فی العلم، علم میں، اس فن کے واقفیت میں وہ اس کا نذیر تھا، اس کے مثل تھا۔ وسار ہرقل الی حمص، ہرقل جو ہے حمص چلا، حمص کی طرف، حمص کے لیے روانہ ہو گیا۔ فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، حمص کا اس نے قصد کیا نہیں، وہاں سے نکلنے کا، آگے بڑھنے کا اس نے ارادہ بھی نہیں کیا، تب تک خط پہنچ گیا، اور اس میں وہ ہرقل کی رائے کی موافقت کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے اور وہ نبی ہے۔ لہذا ہرقل نے آرڈر دیا، فرمان جاری کیا کہ سارے عمائدین جو ہیں وہ محل کے اندر جمع ہو جائیں، دسکرہ محل کو کہتے ہیں، حمص کے بڑے محل میں جمع ہو جائیں۔ پھر اس نے دروازہ بند کرایا، دروازہ بند کر دیا جائے، ثم امر بابوابها فغلقت ثم طلع، پھر بالکنی سے وہ سامنے آیا۔ اگر آپ ایوان زیری اور ایوان بالا جو لال قلعے کے اندر بنا ہوا جہاں سے بادشاہ سامنے آتا تھا، وہ دیکھیں گے کہ سامنے سے نہیں آتا تھا بلکہ اوپر بالکنی بنی ہوئی، وہاں سے بادشاہ ظہور کرتا تھا اور خطاب کرتا تھا۔ تو ایسے ہی تاکہ محفوظ بھی رہے، کوئی ہجوم ہو تو وہ اوپر رہتا تھا۔ تو ایسی صورت میں ہرقل جو ہے وہ ظہور کیا، یعنی سامنے آیا ان کے اسی بالکنی سے۔
ثم اطلع فقال یا معاشر الروم، تو اس نے ان کے سامنے تقریر کی، ظاہر ہے کہ اس کے پہلے خط پڑھا ہوگا اور ساری چیزیں بتائی ہوں گی، پھر اس کے بعد اس پر جو اس نے ان کے سامنے اس کا خلاصہ اور اپنا تجزیہ اور تبصرہ اور اپنی چاہت کو پیش کرنا چاہا، تو اس نے یہ کہا اے لوگو، اے روم کے لوگو، حل لکم فی الفلاح والرشد، کامیابی اور بھلائی کی خواہش تو آپ کی ہے، تمہیں ہے، اور یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے، تمہاری سلطنت باقی رہے، تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اس نبی کے ہاتھ پر فتبایعوا ھذا النبی، اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ بس یہ سننا تھا۔ فحاسوا حیثۃ حمر الوحش، جنگلی گدھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو نیل گائیں ہیں، جس طرح نیل گائیں دیکھ کر کے بدک کر کے بھاگتی ہیں، اس طرح سے یہ لوگ بھاگے، یعنی اس حال کے اندر، اس قاع کے اندر وہ سب موجود تھے، اور وہاں سے وہ بدک کر کے گیٹ کی طرف بھاگے تاکہ نکل جائیں، وہ واک آؤٹ کیا، واک آؤٹ کرنا چاہا اور نکلنا چاہا، لیکن دروازے سب بند تھے۔ فحاسوا حیثۃ حمر الوحش الی الابواب فوجدوها قد غلقت، تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ فلما رأى ہرقل نفرتہ، لہذا ہنگامہ ہوا ہوگا، شور ہوا ہوگا، تو ہرقل نے وہاں سے جب اس کا مشاہدہ کیا تو ایسے وقت میں اس نے کیا کہا؟ اس نے پہلے تو یہ غور کر لیا کہ ایمان یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں، ایسا من الایمان، ایمان سے وہ مایوس ہو گیا اور ان کی نفرت مشاہدے میں آ گئی، تو ہرقل کو ان کی نفرت مشاہدے میں آ گئی اور ایمان سے مایوس ہو گیا، تو فرمایا کہ ردوہم علیہ، انہیں واپس لے آؤ، انہیں واپس لے آؤ۔ لہذا سب لوگ پھر بیٹھ گئے، بھائی بیٹھیے، آپ لوگ گھبرائیے نہیں، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ لہذا ان کو پھر جو ہے تبکی دے کر کے سب کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر اس نے کہا میں نے یہ جو کہا تھا، انی قلت مقالتی عارفاً، ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھی ہے، میں نے تو یہ چاہا کہ میں آپ کے دین کے تعلق سے آپ کے اندر جو سختی ہے اور اس پر جماؤ ہے، اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے دین پر کتنے جمے ہوئے ہیں، کس طرح سے آپ قائم ہیں، دائم ہیں، اس کو آزمانا چاہ رہا تھا۔ وہ میں نے دیکھ لیا، ماشاءاللہ آپ لوگ اپنے دین پر خوب جمے ہوئے ہیں، اور دین کے تعلق سے ذرا بھی آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اس شدت کو، اس سختی کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ فقد رأیت، بس یہ سننا تھا کہ سب سجدے میں گر پڑے اور راضی ہو گئے ہرقل سے، تو ہرقل سے راضی ہو گئے۔ اب تک جو اس کے تبصرے تھے، اس کے جو تجزیے تھے، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہرقل بھی ایمان لا چکا تھا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا لغسلت قدمی، اگر جانا ہوا تو، اگر وقت ہوتا مجھے فوراً واپس جانا نہ ہوتا، امور سلطنت کی بنیاد پر میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کے قدموں کو دھوتا۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس عقیدت پر دال ہیں جو بربنائے ایمان کی بنیاد پر کوئی کسی کے تعلق سے کہتا ہے۔ تو یہاں پر ہرقل نے جو بات کہی تھی، اس کی بنیاد پہ یہ بات ذہن میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، یا ایمان کو مخفی بھی نہیں رکھا اس نے، اس لیے کہ غزوہ موتا کے موقع پر یہی ہرقل ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں 1,00,000 کی فوج اس نے بھیجا تھا، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اسی طرح 10 ہجری میں جب غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، تو غزوہ تبوک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خط بھیجا تھا حضرت دحیہ کلبی کے ساتھ کہ ہمراہ، اور اس وقت اس نے جو جواب دیا تو اس میں بہت ہی گویا کہ ایسا انداز اختیار کیا تھا کہ جس سے ظاہر ہو کہ ہم آپ کے ہیں اور ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں ایسا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ تو گویا جو کچھ تھا وہ پالیسی کے تحت ایک بات تھی، وہ اسلام نہیں لے آیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ آخری اس کی کارروائی ہے جس پر اس کا انجام ختم ہوتا ہے۔ لہذا آخر انجام کو اصل دیکھنا چاہیے کہ آخر میں کیا پیش آتا ہے۔
عام طور پہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے آخر میں ایسی حدیث لے آتے ہیں جس سے انسان کی آخری جو ہے صورتحال جو ہے، آخری جو انجام ہے وہ سامنے آتا ہے، تاکہ وہ غور کرے۔ تو شان ہرقل کی تعلق سے ہرقل کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی۔ اب اس کے بعد اس کے نتائج اس کو کیا ہوں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ظاہری صورتحال یہ ہوئی، اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے دین کے اندر تمہاری سختی کا اندازہ لگانا چاہ رہے تھے کہ تم اپنے دین پر کتنا کمر بستہ ہو اور کس طرح جمے ہوئے ہو۔ تو فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شان ہرقل۔ یہ حدیث یہ ابن الناطور کے واسطے سے امام زہری نے جو روایت کی ہے یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ اس حدیث کا یہ دوسرا حصہ ہے جو حدیث ہرقل کا کہلاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو یہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ رواہ ابن کیسان ویونس ومعمر عن الزہری، یعنی یہاں پر حضرت امام زہری سے روایت کرنے والے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں، اور امام زہری سے روایت کرنے والے حضرت شعیب ہیں۔ شعیب نے روایت کی امام زہری سے، اور امام زہری روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں امام زہری نے روایت کی ابن الناطور سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح شعیب نے مجھ سے روایت کی ہے، حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں اسی طرح سے رواہ یعنی امام زہری سے اس حدیث کی روایت کی ہے صالح بن کیسان نے اور یونس نے اور معمر نے امام زہری سے۔ تو امام زہری سے روایت کی ہے تو یہ متابعت ہوئی، انہوں نے تابعہ رواہ تابعہ صالح بن کیسان ویونس ومعمر عن الزہری، تو یہ متابعت جو ہے متابعت ناقصہ ہے، یعنی شروع سند سے متابعت نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ امام زہری سے روایت جس طرح حضرت شعیب نے کی ہے اسی طرح سے متابعت کی، اس کی روایت کی ہے صالح بن کیسان نے اور یونس نے اور معمر نے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت کے امام زہری سے جو راوی ہیں وہ 4 ہیں، ایک حضرت شعیب ہیں اور ایک حضرت صالح بن کیسان ہیں اور ایک حضرت یونس ہیں اور ایک حضرت معمر ہیں۔ یہاں پر یہ حدیث ہرقل مکمل ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باب بدء الوحی کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ گویا کہ بدایتاً جو صورتحال پیش آئی خواہ ہرقل کے ساتھ یا ابن الناطور کے ساتھ یا زغاتر کے ساتھ یا اس ایوان کے اندر جو عمائدین السلطنت تھے ان کے ساتھ، وہ بدایتاً جیسے جیسے منفی یا مثبت شکل میں جو کیفیت پیدا ہوئی وہ ساری کیفیتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ موحیٰ الیہ اور موحیٰ اور وحی کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، حضرت جبریل امین کے تعلق سے، اس غار حرا کے تعلق سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تعلق سے، حضرت ورقہ بن نوفل کے تعلق سے، اور ابو سفیان اور ہرقل کے تعلق سے، یہ ساری تفصیلات کیف کان بدء الوحی کے تحت آ جاتی ہے اور کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آخری انجام ہم سب کو بہتر ہو، اختتام ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں، اور دین کے فروغ کے لیے کوشش کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔